نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ آج کا جو موضوع ہے وہ نیک راستہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو راستہ بتایا ہے وہ نیکی کا راستہ بتایا ہے کہ ہمیں نیکی کے راستے پر چلنا چاہیے۔ نیکی کے معنی ہے اچھائی اور بدی کے معنی ہے برائی۔ نیک کام کرنے والے کو نیک انسان کہا جاتا ہے اور برے کام کرنے والوں کو برا انسان کہا جاتا ہے۔ کوئی آدمی اپنے آپ کو برا انسان نہیں بنانا چاہتا، ہر آدمی کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ نیک بنے، لیکن شیطان یہ کبھی نہیں چاہتا کہ انسان اچھے کام کرے۔ اس لیے شیطان کبھی ایک آدمی کا دوسرے آدمی سے جھگڑا کرا دیتا ہے، کبھی ایک آدمی کا دوسرے آدمی سے قتل کرا دیتا ہے، کبھی چوری کرا دیتا ہے۔ اسی طرح شیطان اور بھی بہت سے برے کام انسانوں سے کراتا رہتا ہے تاکہ انسانوں کو سکون اور چین کی زندگی نصیب نہ ہو سکے۔ اللہ نے انسانوں کی پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے ہر زمانے میں اپنے نبی اور رسول بھیجے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو شیطانی حرکتوں سے بچانے کے لیے ہر قوم میں نبی اور رسول بھیجے۔ نبی اور رسول اللہ تعالیٰ کے بہت ہی خاص بندے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے نبیوں اور رسولوں کا بہت ہی قریبی خصوصی تعلق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو وہ باتیں بتائیں جو اسے پسند ہے، اور نبی اور رسولوں نے وہ باتیں انسانوں کو بتائی تاکہ انسان ان باتوں پر عمل کر سکے، عمل کر کے سکون اور آرام کی زندگی بسر کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو وہ تمام کام بھی بتائے جو اسے پسند ہے، اور ان نبیوں اور رسولوں نے ان ناپسندیدہ کاموں سے انسان کو آگاہ کیا تاکہ انسان ان کاموں سے دور رہ کر مصیبتوں اور پریشانیوں سے محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو صحیح راستہ بتانے کے لیے بہت سے نبی اور رسول کو بھیجا، اور تمام نبیوں اور رسول میں سب سے بڑا مرتبہ ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جس ملک میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس ملک کو عرب کہتے ہیں۔ ملک عرب ہمارے ہندوستان سے پچھم کی طرف ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے لوگ طرح کی پریشانیوں میں گھرے ہوئے تھے۔ وہاں کے لوگ راہ چلتے مسافروں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ وہاں کے لوگ شراب بھی پی کر بہت برے کام کرتے تھے۔ وہاں کے لوگ بے قصور لوگوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ وہاں کے لوگ جوا بھی کھیلتے تھے۔ وہاں کے لوگ اپنی چھوٹی لڑکیوں کو زمین میں زندہ دفن کر دیتے تھے۔ وہاں کے لوگ اپنے خالق اور مالک کو بالکل بھول چکے تھے۔ ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو صحیح راستہ بتانے کے لیے اور لوگوں کی پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے تمام لوگوں کو صحیح زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا، اور ایسی کام کی باتیں بتائیں کہ انسان اگر ان پر عمل کر لے تو حقیقت میں وہ نیک اور اچھا انسان بن جائے۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے
لوگوں کو اچھی اور صحیح راہ دکھائی اور نیک کام بتائے اور برے کاموں سے روکا تو شیطان بہت دکھی ہوا شیطان، اس کو دکھ ہوا۔ شیطان نے سوچا کہ اب تو یہ لوگ چین اور سکون کی زندگی جئیں گے، اب یہ لوگ آپس میں جھگڑا بھی نہیں کریں گے، اب یہ لوگ شراب بھی نہیں پئیں گے، اب یہ لوگ چوری بھی نہیں کریں گے، اب یہ لوگ ڈاکہ بھی نہیں ڈالیں گے، اب یہ لوگ مسافروں کو بھی پریشان نہیں کریں گے، یہ مسافروں کو بھی نہیں لوٹیں گے۔ اب تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی وجہ سے یہ سب انسان آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیں گے۔ تو شیطان نے بہت سے انسانوں کو بہکایا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کے لیے ان کو تیار کر دیا۔ شیطان نے، ان چیلوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو بھی کر ستایا، طرح طرح سے ان کو تکلیفیں پہنچائیں، مگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان تکلیفوں پر صبر کرتے رہے اور آپ کے ایمان والے ساتھی بھی ان مصیبتوں پر برداشت کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بدی کو بالکل مٹا دیا اور چاروں طرف نیکی کا بول بالا ہو گیا۔ آپ بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور پیارے پیارے طریقوں پر عمل کریں، اور مسلمان ہونے کی وجہ سے آپ کی ذمہ داری ہے کہ دوسرے لوگوں کو بھی اسلام کی دعوت دیں تاکہ بدی کا اندھیرا مٹ جائے اور ہر طرف نیکی کی روشنی پھیل جائے۔ میرا یہ بیان اس لیے تھا کہ نیک بننے کے لیے، نیکی کرنے کے لیے ہمیں صحیح راستہ چننا چاہیے، ہمیں اپنی زندگی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر گزارنا چاہیے، جو ہمارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر ہمیں بتا کر گئے، وہ چیز پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، بڑوں کا ادب و احترام کرنا، عزت کرنا، نماز کی پابندی کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، گھر کے اندر گئے تو بڑوں کو سلام کرنا۔ آج کل تو یہ ماحول ہو گیا ہے کہ بچوں کو یہ نہیں پتہ کہ سلام کرنا چاہیے، بچوں کو یہ تربیت، یہ تعلیم نہیں دی جا رہی ہے۔ بچے اگر گھر کے اندر آتے ہیں تو سلام بھی نہیں کرتے، تو ان کو سلام کے بارے میں بتانا چاہیے کہ جب بچہ گھر سے جاتا ہے تو اس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہوئے جانا ہے، جب وہ گھر کے اندر داخل ہوتا ہے اس کو یہ چاہیے کہ وہ آتے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا چاہیے، پھر اس کا جواب دینا چاہیے۔ بچوں کی تربیت اچھے سے کریں، کیونکہ ہمیں قرآن کی تلاوت، اپنے بچوں کو دین کی تعلیمات دینا بہت ضروری ہے، اور یہ تعلیمات اتنی ضروری ہے کہ اگر دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو دنیا کی تعلیم ایک واقعہ ہے چھوٹا سا مختصر، جب انسان دنیا کی تعلیم حاصل کرتا ہے تو اس کی پیٹھ پر ایک بیگ رہتا ہے، یہ دنیا کی تعلیم ہے۔ غور و فکر کرنے کی بات ہے، یہ بہت غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ جب بچہ دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسکول اور کالج جاتا ہے تو اس کی پیٹھ پر وہ بیگ ہوتا ہے، وہ دنیا کی تعلیم ہے۔ اور جب بچہ علم حاصل کرنے، جب بچہ قرآن کی تلاوت حاصل کرنے کے لیے عربی پڑھنے جاتا ہے تو اس کے جب وہ عربی کو، قرآن کو اپنے سینے سے لگاتا ہے تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو دنیا کا علم ہے وہ پیٹھ کے پیچھے جو بیگ ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے، کہ انسان کے مرنے کے بعد علم پیچھے رہ جاتا ہے، اور جو قرآن کو سینے سے لگا کر آگے کی طرف جاتا ہے تو وہ علم اللہ کی طرف لے کر جاتا ہے، آگے کی طرف جاتا ہے۔ تو اس سے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیمات بھی ضرور دیں اور دینا چاہیے، اس سے یہ سبق حاصل ہوگا
کہ وہ ادب بھی کرے گا، احترام بھی کرے گا، عزت بھی کرے گا، سلام کا بھی ادب کرے گا، بڑوں کی بھی عزت کرے گا، اور نماز کو بھی جائے گا، اس کو یہ معلوم ہوگا تو وہ ان چیزوں پر عمل کرے گا۔ میں اپنے ان سبھی بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان باتوں پر عمل کریں۔ میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین۔